ایسی کہانی بنائی گئی ہے جس میں نائب وزیر اعظم کے نواسے رضا ڈار کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی سنگین جرائم کے الزامات سے ایسے الگ کر دیا گیا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق رضا ڈار خواتین کو اغوا کرنے میں تو معاون کار تھے اور مرکزی ملزم بھی ہیں، اور رضا ڈار نے ہی خواتین کے ویزے ارینج کیے۔ تو اب کیسے کیے؟ کیا اس کے لیے اسحاق ڈار کے آفس کو استعمال کیا گیا؟ تو یہ ایک الگ سے سوال ہے، لیکن ایف آئی آر کے مطابق رضا ڈار متاثرہ خواتین کے سامنے خود کو بھی وکٹم کے طور پہ پیش کرتے رہے، جبکہ اصل سرغنہ کوئی اور ہے جس کی ہدایات پہ یہ سب ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اس پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گنجلک ہے جس میں شک کا فائدہ اٹھا کر کچھ عرصے بعد رضا ڈار چھوٹ جائے گا، کیونکہ زیادہ تر سنگین جرائم سے ان کو پہلے ہی الگ کر دیا گیا ہے، اور پھر متاثرہ خواتین بھی اپنے ملک واپس جا چکی ہیں، جن کی غیر موجودگی میں سنگین جرائم کے مرتکب نامعلوم ملزمان کی شناخت پریڈ وہ نہیں ہو سکے گی، اور جب تک سرغنہ سمیت سنگین جرائم کے مرتکب ملزمان کی شناخت نہیں ہوگی تو اس وقت تک رضا ڈار کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھے گی، اور پھر اس معاملے کو اب کاروباری لین دین کا رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشنز نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے سے شروع ہوا تھا، اور جو ملزمان نے متاثرہ خواتین کے ساتھ مل کر کی، لیکن یہ کہ خواتین نے ملزمان کو منافع کی رقم ادا نہیں کی، جس سے یہ واقعہ یہ رونما ہوا۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ کہانی بنانے والوں کی عقل کا تو ذرا اندازہ لگائیں کہ خواتین نے ملزمان کو منافع نہیں دیا، لیکن وہ خود چل کر ان کے پاس پاکستان آ گئی۔ اچھا، پھر آپ کور اپ کرنے کی جلدی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سفارت خانے کے دباؤ پر ایف آئی آر درج کی گئی تو پھر آدھی رات کو پولیس وہ جج کے گھر میں جا گھسی، اور راتوں رات متاثرہ خواتین کے بیانات ریکارڈ کرنے کے حوالے سے انہوں نے دباؤ ڈالا، جس پر ججز نے ہڑتال کر دی، تو پھر ڈی آئی جی کو ایکشن لینا پڑا، اور انہوں نے جج کے گھر جا کر دباؤ ڈالنے والا وہ جو ایس ایچ او تھا نا اور دیگر 2 اہلکار ان کو معطل کر دیا، لیکن ججز پھر بھی راضی نہیں ہوئے، تو پھر مجبوراً ان اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا۔ اچھا، پھر وکٹمز اکاؤنٹ یعنی کہ متاثرہ خواتین کا جج کے سامنے بیان ریکارڈ ہوا تو اسے پھر پبلک کرنے کے بجائے اسے محفوظ کر دیا گیا، جس کے بعد پھر جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا نا تو بھائی ایک الگ ہی پروٹوکول نظر آیا، جو کہ ایسے جرائم کے ملزمان کو عام طور پہ دیا نہیں جاتا ہے۔ اب اگرچہ ملزمان کو قیدی وین میں لایا گیا، لیکن آگے پیچھے پولیس اسکارٹ کے ساتھ سرکاری فارچونرز بھی ساتھ تھیں، جبکہ عدالتی پیشی پر بھی سادہ کپڑوں میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے سنگین جرائم کے ملزمان کو عام طور پر چہروں پر کپڑا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ان تفصیلات سے ایک چیز تو دیکھیں واضح ہوتی ہے نا کہ شاید رضا ڈار تو بچ جائے، لیکن سیاسی نتائج سے بچنا وہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن پنجاب حکومت نے پیش بندی کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کی ہیں۔ کمشنر، ڈیپٹی کمشنر اور پولیس چیف سمیت کئی اہم انتظامی عہدوں پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ حکومتی ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان انتظامی تبدیلیوں کا مقصد کارکردگی بہتر بنانا اور مؤثر سروس ڈیلیوری کو یقینی بنانا ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ پنجاب حکومت آنے والے حالات کے پیش نظر ریئر گارڈ ایکشن لے رہی ہے اور اہم جگہوں پر اپنے اعتماد کے لوگوں کو لایا